الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تمام احباب درود شریف پڑھ لو، جڑا جڑا آندا وہی پڑھ لو. بسط واجب الاحترام وارثان منبر و محراب، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک محترم جناب چودھری محمد خان جاڑا صاحب اور انہوں نے صاحبزادگان نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا، اور چودھری محمد خان صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ انہوں دی روح دے ایصال ثواب واسطے آج دا اہتمام ہویا. اللہ کریم مرحومہ دے درجات اخروی بلند فرمائے، قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، تا حد نگاہ کشادہ فرمائے. جتنے احباب تسی اور میں اس محفل وچ حاضر ہاں، اللہ کریم سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. جو میں نو جناب محترم ملک امن نواز صاحب نے حکم دیتا، اپنے وقت وچ حکم دی تعمیل کردے ہوئے ہیں، میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا. میرے تو پہلے جناب محترم علامہ محمد سعید امینی صاحب مختصر جامع گفتگو معراج دے حوالے نال کر رہے سن. وہی مقدس کلمات میں تلاوت کیتے جو انہوں نے تلاوت کیتے. مکمل آیہ مقدسہ میں تلاوت کیتی 15ویں پارے دی پہلی آیہ مبارکہ، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے عبد خاص میں. لیلا رات دے کچھ حصے وچ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماندہ ہے او مسجد جدے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھیں، اور تاکہ اللہ کریم دکھائے انہوں اپنی نشانیاں. من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر، بے شک اوہی سنن والا ہے، اوہی ویکھن والا ہے. حصول برکت واسطے میں ترجمہ تواڈی سماعتاں دی نظر کیتا. پہلے تسی سن چکے ہو کہ عبد روح مال جسد نو آکھدے نے، یعنی روح اور جسم اکٹھا ہوئے انہوں آکھیا جاندہ عبد. اگر وکھو وکھ ہون پھر روح تے روح ہے، لیکن جس جسم وچ روح نہ ہوئے انہوں آدھے نے میت. جس طرح اسی جنازہ پڑھن تو پہلے آدھے دعا واسطے حاضر اس میت دے.
یا پوچھتے ہیں بے میت آ گئی، میت پہنچ گئی، میت نو غسل دے دیتا گیا، اسی اس بندے دا نام نہیں لیندے، یہ بھی نہیں آدھے بندہ پہنچ گیا، بندہ آ گیا، نہیں، میت بندہ تاں ہی آکھیا جائے گا جدو روح مال جسد ہوئے گا۔ عبد دا مانا بندہ، بی عبدی ہی اپنے بندہ خاص، عبد خاص، اقبال کیا عبد دیگر، عبدہو چیز دیگر، عبد ہو رے اور عبدہو ہو رے۔ اقبال آکتا ہے عبد اوے جڑا 40 روزے رکھے، پھر چلا لا کے تور تے آئے، اللہ نال ہم کلام ہوئے، پھر آکھے میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، تے انہوں اگو جواب ملدا لن ترانی۔ تے عبدہو اوے کہ جنہوں جبریل نو بھیج کے جگایا جائے تے پیغام سنایا جائے، ان اللہ اشتاق الى لقائک، اللہ تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے۔ یہی گل اقبال کی تھی، عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد اوے جڑا دیدار الہی دا انتظار کرے تے عبدہو اوے جدا قدرت آپ انتظار کرے۔ سمجھ آگئی؟ یعنی عبد اوے جڑا دیدار منگے، عبدہو اوے جنہوں آواز قدرت آئے، جنہوں بلایا جائے کہ آ محبوب ادنو منی اور قریب ہو اور نیڑے ہو۔ سمجھ آگئی نا تو انہوں گال دی؟ تو پھر سبحان اللہ زی اسرا، ایدی تشریح بھی تسی مختصر اور جامع سن چکے ہو کہ اللہ فرماندہ پاک او ذات، یعنی ہر قسم دے عیب تو پاک، ہر قسم دی عجز و انکساری تو پاک۔ رب فرمایا میں اپنے عبد خاص نو رات دے لیلن، یعنی رات دا کچھ حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی لے کے گیا۔ ان قرآن کریم دے اندر ذکر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا اور حضور علیہ السلام نے جدو بیان کیتا کافران دے سامنے، تے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد حرام تو مسجد اقصی بیان کی تھی۔ او دی وجہ ایسی، حکمت ایسی، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام آسمانہ دی گل کر دے کہ میں اتھے کی ویکھیا، جنت جو کچھ ویکھیا، پھر کافران ظاہر ہے وہ چیزاں ویکھیاں نہیں سن، انہاں دے عقل اچ آن والیاں نہیں سن، کیونکہ انہاں مسجد اقصی دیکھی سی۔ لہذا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، مسجد اقصی وایا رکھیا تاکہ کافر مسجد اقصی دی نشانیاں پوچھن تے مصطفیٰ دسن اتھے کی ویکھ کے آیا۔ سمجھ آگئی گل؟ اور پھر جتنیاں نشانیاں اتھے من تبعیضیہ آ گیا، من آیاتنا، نشانیاں وچوں نشانیاں دکھائیاں۔ ہن اتھے سوال ہے پیدا ہوندہ ہے، دا مطلب ہے ساریاں نشانیاں تے نہیں ویکھی ہیں، کیونکہ من دا مطلب ہے سے، نشانیوں میں سے، پھر ساریاں تے نہ ہوئیاں۔ او دا جواب علماء دیندے نے کہ ساریاں نشانیاں دا تعلق ویکھن نال نہیں سی، کچھ دا تعلق سنگن نال سی، جس طرح جنت دی خوشبو سنگی، کچھ دا تعلق چکھن نال سی، جس طرح دودھ دا پیالہ نوش فرمایا، کچھ دا تعلق سنن نال سی، جس طرح کہ آپ نے کلمہ دی آواز سنی، اور کچھ دا تعلق ویکھن نال سی۔ رب نے دسیا جڑیاں ویکھن والیاں نشانیاں، ٹوٹل نشانیاں وچوں ویکھن والیاں من آیاتنا، جتنیاں ویکھن والیاں سن او ساریاں وکھا دتیاں، جڑیاں سنن والیاں سن سنا دتیاں، جڑیاں چکھان والیاں سن چکھا دتیاں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کچھ بھی اس رات میرے محبوب تو چھپایا نہیں، حتیٰ کہ اس اپنی ذات دا جلوہ بھی دکھا دے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تور تے آندن، میں پہلے عرض کر چکے ہیں، 40 روزے رکھ کے عبادت کر کے پھر تور تے آ کے اللہ نال ہم کلام آندن۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب فرما رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہونے واسطے آئے، پھر ربی ارنی انظر الیک، عرض کی تھی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، کیونکہ اللہ دے کلام میں لذت اور ذوق اتنا سی کہ اس ذوق مد نظر رکھ کے کہ جدے کلام اتنی لذت ہے وہ دے دیدار اتنی لذت ہوئی۔ تسی سبحان اللہ نہ بھی آکھو، جیڑا موضوع میں نے دیتا ہے نا یہ رب بیان کرن تو پہلے آپ سبحان آکھے ہے، تو تسی نہ بھی آکھو انشاءاللہ میں گزارا کر جانا۔ میں نے پچھلے سال میں بھولیا نہیں تو انہوں بڑا اوکھا میں چالو کیتا سی پچھلے سال،
تے اج بھی کوئی چابی دینی پینی، اللہ کرے گا بھی کدھر نہ کدھر میری کوئی گل بانی جائے گی۔ نہیں شیر تے انشاءاللہ میں وہ کی آدھے نے بے موقع میں کدی یہ جا کام کیتا ہی نہیں، باویں میرے والوں تسی انا للہ بھی نہ آکھو، مینوں دی کوئی پرواہ نہیں، سمجھ آ گئی نا۔ میں کدی ذہن وچ رکھ کے تقریر کیتی نہیں کہ میں آج چنگی کر جاؤں گا تے اگلی باری پھر سدا نہیں، یہ تو کدی سوچی ہی نہیں۔ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرنی ہے، جے اپنے ابے دی گل کروں تے بے شک کوئی سبحان اللہ نہ آکھے، تے جے زہرا پاک دے ابا جان دی گل آئے نا تے پھر مسلمان ہوئے تے سبحان اللہ نہ آکھے، دی اپنی قسمت۔ بس ہن میں دوبارہ تو نہیں آکھنا، علماء تشریف فرما نے بار بار، میں جس وقت آیا نا تے میرے عزیز جذبات اتنا نعرہ لایا سرکار کی آمد، پیارے کی آمد۔ جس وقت کوئی مہمان آ رہا ہوئے نا تے اے نعرہ نہیں لانا چاہیے، بیٹھے نہیں، میرا خیال ہے چلو انہوں تک پیغام پہنچ جائے گا کہ اس طرح مناسب نہیں۔ ویکھنا لکی آکھے گا بھی آ قاضی صاحب رہے تے نعرہ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، کم از کم موقع محل ویکھنا چاہیے کہ بھی اس موقع تے گل کیڑی کرنی۔ اور آج تے ماشاءاللہ توڑے نقیب صاحب نے وقت بھی مختصر لیا اور بچ بچا کے چلے، وگرنہ نقیب سٹیج تے کھلوتا ہے معذرت نال میں انہیں تک ڈردا ہی رہنا بھی اللہ کرے بھی سیدھا سیدھا چلے۔ ماشاءاللہ تسی ٹھیک رہے ہو، لیکن صرف اتنا کرنا ہے کہ بھئی نعت جڑی ہے نا اس صرف رسول اللہ دی تعریف ہوئے انہوں نعت آخدے، اس تو علاوہ کسی ہستی دی گل ہوئے انہوں نعت نہیں آکھیا جاندہ، منقبت کہہ سکتے ہو، قصیدہ کہہ سکتے ہو، جڑی خالصتاً حضور دی تعریف ہوئے او نعت۔ فرنٹ سیٹاں نے ذرا تسی مہربانی کرنی، میں کوشش کرانگا آئندہ تو ایک چھپوا کے اتھے لا دیتا کرانگا فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے تاکہ میں نے بار بار آکھنا نہ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ ہن تسی باویں سبحان اللہ کو، باویں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، انا للہ، میں نے سارے کلمات میں سمجھاں گا باعث برکت نے، کیونکہ ہر او لفظ جڑا قرآنی ہوئے یعنی اللہ دی کبریائی دے حوالے نال، او دی شان دے حوالے نال انہیں ثواب تے دینا ہی دینا ہے۔ اور پھر تسی چپ کر کے بھی اگر بیٹھے نا تے پاک محفل چو میرا یقین کامل خالی کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ جولیاں تو سنبھار کے جانی ہیں جانی۔ میں چاہنا بھی برکتاں لٹو پر کم از کم بوریاں بھار کے جاؤ۔ میں گل عرض کر رہے ہیں، پھر توجہ نال سننا کہ رب فرماندہ میں اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی، ہن اتھے تے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نو بھی بلایا، بڑا ذوق آیا کلام وچ، عرض کی تھی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، جواب ملے لن ترانی، تسی ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تسی ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی تھی مولا میں نہیں دیکھ سکتا، تو تے بھی کھا سکنا۔ فرمایا پیارے موسیٰ ٹھیک ہے جے میں نو دیکھنا نا پھر ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ دی طرف دیکھو، میں پہاڑ تے نور دی جھلک سٹاں، جس وقت وہ جھلک گرے گی نا تساں پہاڑ دیکھنا ہے، نور وال نہیں دیکھنا۔ ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ دیکھنا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہریا رہا پھر تسی بھی میں نو دیکھ سکتے، ٹھیک ہے مولا جس طرح تیرا حکم۔ اللہ کریم نے فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ دوتے تجلی سٹیا، نور دی جھلک سٹی، صفات دا جلوہ سٹیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے، جعلہ دکا مخر موسیٰ سائقہ، اللہ فرماندہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کی ویکھیا؟ صفات دا جلوہ، ذات دا جلوہ نہیں، صفات دا جلوہ ویکھ کے جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جدو ہوش آئی، اے ان موسیٰ علیہ السلام دی معراج ہے، ایک ہی ہے موسیٰ علیہ السلام دی معراج۔ ہن موسیٰ علیہ السلام معراج کر کے ذات دی نہیں صفات دی ہوش آندیا نہ لکھیا، قال سبحانکا، مولا پاک کے تیری ذات۔ موسیٰ آپ معراج کر کے سبحان آکھیا تے میرے مصطفیٰ نو رب معراج کرا کے آپ سبحان آکھیا، خود سبحان آکھیا، جڑا ہر قسم دے عجز و انکساری تو پاک بے نیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نو رب نے شان عطا فرمائی۔ پھر جس وقت جناب کلیم اللہ نے صفات دا جلوہ دیکھیا، انج کر کے نظر اٹھائی نا تے نظر سارے پہاڑاں نو چیر گئی، آپ دی نگاہ ساریاں بلڈنگاں، عمارتاں، گھراں، مکاناں نو چیر گئی۔
30 میل دور رات دے وقت سیاہ رات پتھر تے چلدی کیڑی ویکھ لئی 30 میل دور پتھر تے ٹردی کیڑی ویکھ بھی لئی او دے قدماں دی آواز بھی سن لئی وجہ کی ہے جلوہ ویکھیا نا تے جدو صفات دا جلوہ ویکھیا نگاہ 30 میل دور تک ویکھن لگ گئی وچ کوئی بلڈنگ آڑے نہیں آئی کوئی پہاڑ رکاوٹ نہیں بنیا انج نگاہ چیر کے تقریباً 45 کلومیٹر تک گئی ہن وجہ کی ہے حد لمٹ مقرر ہو گئی کیونکہ صفات دا جلوہ ویکھیا صفات دا جلوہ ویکھیا امام حلبی سیرت علویہ چ لکھ رہے ہیں صفات دا جلوہ ویکھن تو بعد جناب موسیٰ 30 میل دور تک ویکھیا میں کہ جس صفات دا جلوہ ویکھیا او کلیم اللہ 30 میل دور تک ویکھے تے جس مصطفیٰ نے معراج دی رات ذات دا جلوہ ویکھیا سی انہاں دی نگاہ کتھوں تک ویکھی جنہاں نے ذات دا جلوہ ویکھیا رأیت ربی فی احسن صورہ ہن جناب موسیٰ کلیم اللہ اے آپ دی معراج ہو گئی ایک نبی جناب ادریس علیہ السلام دا بھی قرآن کریم اندر ذکر ہے انہوں نے بھی اللہ نے معراج کروائی انہوں دی معراج کی سی مختصر عرض کردہ کہ انہوں نے سورج ویکھن دی خواہش دا اظہار کیتا کہ میں سورج دی گرمی توڑ جا کے چیک کرنا چاہتا رب نے سیر کرائی سورج دی سیر کران تو بعد پوچھیا گیا اے پیارے ادریس کوئی اور خواہش عرض کی تھی مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہتا موت دا ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے چکھنا میں بھی چاہنا میں نے ایک باری موت دے میں چیک کراں کہ موت دیاں سختیاں کیسیاں نے یہ مرحلہ کیسا ہے تاکہ اس خوف تو مزید تیری عبادت کر اللہ کریم نے فرشتے نے حکم دیتا اسرائیل نے کہ روح قبض کر جناب ادریس دی روح قبض کر لی گئی پھر اس تو بعد انہوں نے زندہ کیتا گیا پھر پوچھا گیا تہاڈی کوئی اور خواہش عرض کی تھی مولا ہن مینوں پل صراط تو لگا پل صراط تو گزار رب نے حکم دیتا ٹھیک ہے انہوں نے پل صراط تو گزارو تاکہ دوزخ دا معائنہ کر لیں جناب ادریس نے پل صراط تو گزاریا گیا اچھا جدو پل صراط تو گزرے تو پھر پوچھا گیا ہون کی خواہش ہے عرض کی تھی مولا میں نے جنت دی سیر کرا رب تعالیٰ نے فرمایا جناب ادریس واسطے جنت دے بوئے کھول دے آپ اندر داخل ہوئے تو جا کے جنت دا گوشہ معائنہ کیتا ہر گوشے دیکھیا ویکھن تو بعد جنت دیاں نہراں خوبصورتی پھل دیوا جات درخت ویکھ کے نہ باہر آنوں دل ہی نہ کرے فرشتے آکھیا ہن آ جاؤ انہاں کہا میں نہیں جانا میں انہیں تھی رہا عرض کیتی گئی جناب تو انہوں باہر جانا پے گا کیونکہ جب تک تاجدار ختم نبوت جنت دا افتتاح نہیں کرنگے انہیں تک پہلے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تواڈی خواہش تے تانوں دیدار کرایا گیا معائنہ کرایا گیا ہن قیامت والے دن سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنت دا زنجیر کھٹکھٹان انہوں تو بعد کسی جانا پہلے کوئی نہیں جا سکتا تے پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑے حور و غلمہ فرشتے اے جنت وچ موجود نے اے کس واسطے نے فرشتیاں دسیا اے تے حضور دے استقبال واسطے ادریس علیہ السلام فرمایا پھر میں نے بھی استقبال واسطے ہی رکھ میں تے نہیں جانا انہاں کہ تو انہوں جانا پے گا ادریس علیہ السلام پھر فرمایا بھئی اللہ دی بارگاہ چرز کرو بھی تیرا قانون ہے پہلے تو بندے نو موت دیں گا موت تو بعد پھر پل صراط تو لگائیں گا پل صراط تو لگا کے جنت داخل کریں گا تے میں پروسیس پورا کر کے آئیں میں نو تو موت دیتی پھر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا دیتا اتنا پل صراط تو گزریا پھر جنتی داخل ہویا مولا تیرا وعدہ وما ہم آنا بمخرجین جڑا جنت جائے گا مانو کڈھاں گا نہیں تے میں نہ کروں گا میں نو جنت رہن دے تو رب فرماندا ورفعناہ مکانا علیہ میں ادریس علیہ السلام نو بلند مقام عطا کر دیتا اے انہاں دی معراج ہے لیکن ایک میں تے گل کرن لگا میرے ذہن وچ گل آ گئی توجہ شرط ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ ادریس جنت وچ گئے نا انہاں کہ میں واپس نہیں جانا میرے نبی جنت دا کوئی گوشہ نہیں جدا معائنہ نہیں کیتا حضور واپس آ گئے ادریس اتھی رہ گئے جائی ایسی ہے واپس آنا لی ہے ہی نہیں میرے نبی آکھا میں واپس جانا ہے میں عالم تصورات چرز کی تھی سونے ادریس اتھے رہ گئے تُسی کیوں نہیں رہے فرمایا میں آکھا ایڈی سونی جنت ہے میں کلیاں نہیں جانا اپنی پوری امت نو نال لے کے آواں کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو لا مقام پہ بھی ہم کو بھلایا نہیں
تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اے تے جناب ادریس علیہ السلام دی معراج ہے، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دیا نشانیاں دیکھیاں، زمین دے ملکوت، آسمان دے ملکوت، این کھلو کے عرش وال ویکھ رہے ہیں، تو پھر نظر رک گئی عرش تے، میرے مصطفیٰ دی شان ہے وے ابراہیم عرش تے کھلو، فرش تے کھلو کے عرش ویکھ رہے ہیں، میرے نبی معراج دی رات عرش تے کھلو کے فرش ویکھ رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن وچ رکھنی، میں پھر ایک اصلاحی گل کر دیا، جدو بھی کسی ہستی دی شان بیان کرنی ہوئے نا، اے نہ آکھو فلانے دی شان ہے جسی تے فلانے دی ہے، جس طرح میرے عزیز کہہ رہے سن نا کہ موسیٰ علیہ السلام دا عصا دیکھو تے حسین دے عصا دا کمال، نہ اسی مقابلے بازی والے نہیں، ہر ایک دی اپنی اپنی شان ہے، لیکن نبی دے نال کسی غیر نبی دا کوئی مقابلہ نہیں، نبی نو کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا، نبیاں دی شان اچھی ہے، نبیاں دا مرتبہ اچھا ہے، اللہ نے انسانہ وچوں سب تو افضل مسلمان نو بنایا ہے، تے جتھے مسلمان دی شان مکے اتھوں مومن دی شان شروع ہوندی، جتھے مومن دا مقام مکے اتھوں ولی کامل دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے ولی کامل دا مقام مکے اتھوں قطب دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے قطب دا مقام مکے اتھوں غوث دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے غوث دا مقام مکے اتھوں غوث اعظم دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے غوث اعظم دا مقام مکے اتھوں تابی دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے تابی دا مقام مکے اتھوں صحابی دا مقام شروع ہوندا ہے، تے جتھے صحابی دا مقام مکے اتھوں صدیق دی عظمت ابتدا ہو جائے، تے جتھے صدیق دا مقام مکے اتھوں نبی دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے نبی دا مقام مکے اتھوں رسول دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے رسول دا مقام مکے اتھوں اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے اولو العزم رسول دا مقام مکے اتھوں ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوندا ہے، تے جتھے خلیل اللہ دا مقام مکے اتھوں محمد الرسول اللہ دا مقام شروع ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یاد رکھنا، کسی بھی ہستی دی شان بیان کرو بس انہاں دی شان بیان کرو، صحابہ دی کرو انہاں دی شان وکری شان، آل بیت دی بیان کرو انہاں دی وکری شان، ایک دوجہ دا موازنہ نہیں کرنا، سارے دیا جزوی فضیلت، ہر ایک دی عزت و عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام، ایک بار یا کو سبحان اللہ۔ ہاں ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا، ادھے کوئی شک نہیں، جدو انبیاء دی عظمت بیان ہوئے نا، میں گل کر رہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام دی یہ شان ہے تے میرے نبی دی شان اچھی ہے، ادھے کوئی دو رائے نہیں، حضور دا مقام سارے تو اچھا ہے، بولو نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دسو کوئی اور ختم نبوت دا تاج پا کے آیا، یہ تے میرے نبی نے، تے کسی ایک نو ہی عطا ہونا سی جدے تے باب نبوت بند ہونا سی، او تیرے تے میرے آقا جناب محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر نبی اور ہر رسول میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان کردا آیا، ہر رسول دسدا آیا، آخر وچ محمد کریم علیہ السلام آن گے۔ اقبال نے آکھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا، ساریاں شانہ جزوی فضیلتہ انبیاء نو رب نے دتیاں، وہ ساریاں فضیلتہ اکٹھیاں کر کے رب کلیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا جو مقام و مرتبہ میرے نبی دے۔ چلو تحدیث نعمت دے طور تک دو گلنا اور کر لینے ہیں، نبیاں وچوں میرے نبی دا مقام اچھا، اگر ویکھیا جائے نبیاں دی نبوت بھی ایک دائرے تک محدود، ایک وقت زمانے تک محدود، میرے نبی دی نبوت اور رسالت محدود نہیں، علماء بیٹھے نے پوچھ لو، کوئی بنی اسرائیل تک، کوئی قوم لوط تک، کوئی قوم نوح تک، کوئی قوم عاد تک، کوئی قوم سمود تک، کوئی قوم مدین تک، تو میرے نبی دی قوم کیڑی ہے؟ کوئی خاص قوم ہے کہ بھئی فلاں قبیلے یا فلاں قوم دے رسول نہیں، میرا نبی جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ، کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بار، نہ میرے نبی دی نبوت تو بار، کیونکہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت
صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے خاتم الانبیاء آنکھ دو کیا بات ہے خاتم الانبیاء اللہ نو میراج کروائی سیر کروائی ہر نبی نو او دی شان دے مطابق لیکن میرے نبی دی میراج صفات دا جلوہ نہیں بلکہ ذات دا جلوہ جناب موسیٰ علیہ السلام دیدار منگیا میرے آقا نے دیدار منگیا نہیں اللہ نے فرمایا اے جبریل جا میرے یار نو دولہ بنا میرے یار نو جا کے میرا پیغام سنا اللہ ملاقات دا مشتاق ہے اور آقا کریم جناب ام ہانی بنت ابی طالب دے حجرے آرام فرمان اللہ کریم نے جبریل نو بھیجیا 70,000 فرشتہ جبریل دے زیر کنٹرول 70,000 فرشتہ میکائیل دے زیر کنٹرول 70,000 فرشتہ اسرافیل دے زیر کنٹرول اے جدوں فرشتے آئے جناب جبریل کلے میرے نبی دے حجرے وچ داخل ہوئے میرے آقا کریم چادر تان کے آرام فرمان جدوں جبریل داخل ہویا آقا چادر تان کے استراحت فرما رہے جبریل بھی سوچے آتے ہوئے گا ایک اوئے جڑا 40 روزے رکھ کے دیدار منگ دے اگوں لنترانی تو نہیں ویک سکدا ایک ایوے جڑے چادر لے کے ستے پہن رب فرماندہ جگا کے لے آ اور جبریل آکھدا ہوئے گا تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اینو آدھے نے شاعری باقیاں دے حسن دی نفی نہیں کی تھی سارے حسینیاں وچوں صورت کیڑی پسند آئی کہ تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری کیا بات ہے جی میں گل تو سا سمجھیے نا میں نو ذوق آ گیا حالانکہ عام طور تے بندے گل سمجھ دینی جڑی میں کی تھی تسی سمجھے کہ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا جناب موسیٰ نو آکھیا لن ترانی جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری بھئی واہ مولا کیسی خوبصورت صورت بنائی ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت اور یہ صورت اتنے حشر دا میدان ہوئے گا جدو خدا نہ خواستہ بندہ اتنے کی طرح پھنس جائے تے ویکھدا ہے کاش کوئی ایسا لب جائے جڑا میری سفارش کرے جڑا آکے میرے مسئلے نو حل کرے تے حشر دے میدان بھی جدو سارے پھنسے ہونا ہے ہر کوئی پریشان کرنا دی لو تک اپنے پسینے ڈوبے ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا اس وقت کی ہوئے گا کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈ
ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. جدو مجرم پھسیا ہوئے گا پھر سرکار آن گے پھر کی منظر ہوئے گا. تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا میرے 2 وزیر زمین تھے 2 وزیر آسمان تھے. وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء. 2 وزیر 2 وزراء زمین تھے 2 وزراء آسمان تھے. زمین دے وزیر کیڑے کیڑے؟ فرمایا ابو بکر و عمر. ذرا خوش ہو کے انج نہیں انج کہ میں ٹرنا ہی نہیں. ابو بکر رل کیا چلو جی دی مجبوری ہے. ابو بکر و عمر دے نا تے نہ بولے ساڑا کچھ جھگڑا تے نہیں ہاں. لیکن ایک شعر اتھے میں ہوں پڑھنا ذرا توجہ نہ کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ہے چرچ جس کے عرش پر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین تھے 2 وزیر آسمان تھے. زمین والے ابو بکر و عمر آسمان والے جبریل و میکائیل. 2 وزیر آسمان دے 2 وزیر زمین دے. اچھا وزارت یا وزیر کدے ہوندے جی دی حکومت ہوندے؟ ساڑھے ملک کی دی حکومت کسے نے پتہ آج کل؟ عمران خان دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. عمران خان دی حکومت ادا نمائندہ ملک دی اندرونی سرحداں تک ہوئے تے وزیر ہے. جدو سرحد کراس کر کے انڈیا چ بوے گا پھر سفیر ہے. امریکہ چ بیٹھا تے سفیر ہے. انگلینڈ بیٹھا سفیر ہے. افغانستان بیٹھا سفیر ہے. ملک چ تے وزیر ہے. میں کہا انج کیوں؟ جواب ملیا جتھوں تک حکومت ہوئے نا وزیر اتھوں تک ہوندے. جتھے حکومت مک جائے اگے اتھے وزارت مکدی پھر سفارت شروع ہوندی. تے حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے 2 سفیر اتھے، فرمایا میرے 2 وزیر اتھے تے 2 وزیر اتھے. سرکار دسیا اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت دی. یاد رکھنا کہ پھر اتھے حکومت ہوندی نا جتے آرڈر چلے. دیکھو نا عمران خان دی پوری کوشش تھی کہ الطاف حسین نو کسی طریقے بلا کے پھائے لایا جائے لیکن ادا بس نہیں چلیا. وہ انگلینڈ والے نہیں دیندے. وہ آدن جی یہ مدر آف ڈیموکریسی
یعنی جمہوریت دی ماں ہے ملک، لہذا ثبوت پیش کرو. آپ بغیر ثبوت دے ساڑے ملک کی ڈرون مار دیں تے او جڑا بڑا دہشت گرد ہے او دے واسطے آدھے ثبوت پیش کرو اس بندے مارے. عمران خان دی پوری کوشش تھی لیکن ادا آرڈر نہیں چلیا کیونکہ اوتھے دی حکومت نہیں. پتہ لگا جتھے حکومت ہوئے اتھے آرڈر چلتا، ریکویسٹ نہیں کرنی پیندی. تے میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو زمین و آسمان دا مختار بنایا، رب نے اختیار دیتا. میرا نبی انگلی دا اشارہ کرے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائیں. میرے نبی انگلی دا اشارہ کرن ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دے. یعنی زمین تے بھی حکومت مصطفیٰ دی، آسمانہ تے بھی حکومت مصطفیٰ دی. میرے نبی کریم علیہ السلام. اچھا چلو وزیر ایک وزیر دی گال کر. ایک وزیر جبریل، ایک وزیر ابو بکر، میکائیل، عمر، وزیر تے 4 ہو گئے نا. میں ایک دی گال کرنی تو پھر تو انہوں میں دسنی ہے کہ پھر سرکار دی شان کی. جبریل دی پاور اے وے، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی. رب فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل. فرمایا سدرہ چھوڑ جنت جا. جنتی چو دنبا لے کے منا پہنچ. خلیل چھری چلا رہے، ہاتھ نہیں ڈکنا، چھری چل دی رہے، بس اسماعیل تھلو کڑنا دنبا تھلے رکھ دے. ہزاراں سالان دا فاصلہ جتھے جبریل ہے اتھو چلنا ہے. تو یا اللہ وقت کنا؟ فرمایا میں صرف انہا آکھنا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو خواب سچ کر دکھایا. با انہا وقت یہ ہزاراں سال دا فاصلہ طے کرنا ہے. تو جبریل جناب جنت گیا، جنت چو دنبا لیا. خلیل اینج کر کے چھری چلا رہے، ہاتھ نہیں نپیا. اسماعیل نو کڑیا دنبا رکھ دیتا. آواز قدرت آئی قد صدقت الرؤیا، اے خلیل تو خواب سچ کر دکھائی. جدو خلیل اکھاں تو پٹی کھولی، اسماعیل بیٹھے دنبا زبا پہ ہے. میں آکھا ایک لمحے بچ ایڈا ہزاراں سالاں دا فاصلہ طے کر کے جبریل آیا. ایک پل بچ جبریل آیا، ایک لمحے بچ جبریل آیا. تے جبریل میرے نبی دا ایک وزیر ہے. تے جے وزیر دی ہے پاور ہے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اپنی کتنی پاور ہے؟ تے جبریل دی پاور ایک لمحے چایا. پھر جے ایک لمحے. اچھا صدیق اکبر نے جدو پوچھا گیا سی نا کہ نبی علیہ السلام اپنا معراج بیان کیتا تے ایک لمحے دسیا میں سیر کر کے واپس آیا. جدو آپ تے گل کھلی پہلے تو انہاں آکھیا نا کوئی آکھے، فرمایا کوئی آکھے نہیں ماننا. پھر دسیا گیا جے تیرے نبی آکھے انہاں کو تو ٹھیک آخر ہے. انہاں کہا کیونکہ جڑا حضور دا خادم جبریل وہ کئی وار آیا ہے تو کئی وار گئے. تو جے نوکر آ سکتا ہے آقا نہیں جا سکتا. جناب ابو بکر صدیق فرماندے ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت اے تے ایک وزیر دی میں گل کی. ہن ویسے ایک تانوں اور گل دسا. ایک وزیر جبریل، ایک وزیر صدیق. اچھا یہ دو میں سفراں دے ساتھی بھی نے. معراج دا ساتھی جبریل ہے، ہجرت دا ساتھی ابو بکر ہے. کیا بات ہے؟ ہجرت دا ساتھی صدیق، معراج دا ساتھی جبریل. معراج دا ساتھی سواری لے کے آندا ہے، ہجرت دا ساتھی سواری بن کے جاندا ہے. تے معراج دا ساتھی چل کے آپ دروازہ مصطفیٰ تے آندا ہے تے ہجرت دے ساتھی دے بوئے تے مصطفیٰ آپ چل کے جاندا ہے. میرے آقا کریم خود جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تے چل کے گئے. ایک بار نہیں، صرف ایک بار نہیں بلکہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندین کوئی دن ایسا نہیں مدینے دا تاجدار ساڑھے گھر نہ آیا ہوئے. یعنی اعلان نبوت تو پہلے بھی، اعلان نبوت تو بعد بھی سرکار روزانہ صدیقی اکبر دے گھر آئے. کیڑیاں اچھیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے، وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے. عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے. آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے.
ایک ہجرت دا ساتھی ایک معراج دا ساتھی ہجرت دا ساتھی چل کے آیا معراج دا ساتھی چل کے آیا ہجرت دے ساتھی دے بوئے تے نبی آپ چل کے گئے معراج دا ساتھی سواری لے کے آیا ہجرت دا ساتھی سواری بڑھ کے گیا معراج دا ساتھی سدرہ دے موڑ تک گیا ہجرت دا ساتھی توڑ تک گیا جبریل واسطے سدرہ بن گیا صدیق واسطے میرے نبی دا روزہ چشم برہ بن گیا ہن سن جبریل امین معراج دی رات پورے پروٹوکول نال میرے آقا دی سواری لے کے آئے سواری کیڑی جنوں براق آکھیا گیا برق بجلی براق برق دی جمع یعنی بجلیاں او دی تعریف کی گئی کہ جدی آنکھ دی جتھے انتہا ہوئے اتھے او اپنا پیر رکھ دیئے اتنی تیز اتنی سپیڈ والی سواری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے لے آندی گئی تے لے آندی بھی جنت وچوں گئی آقا کریم اودے تے سوار ہون لگے اکھاں وچوں آنسو آ گئے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ روندے کیوں ہو آقا فرمایا اے جبریل آج میرے واسطے سواری ہے میں نو اپنی گناہگار امت دی یاد آ گئی جدوں پل صراط تو میرے غلام گزرن گے انہاں واسطے سواری کیڑی ہوئے گی اللہ نے فرمایا امام سیوطی نے لکھیا اے جبریل میرے یار نو دس دے سجنا وعدہ کردہ جدو قیامت والے دن تیری امت دیاں قبراں کھلن گیاں قبراں بعد وچ کھلن گیاں انہاں دیاں سواریاں قبراں تے پہلے اپڑ جان گیاں ساڑیاں سواریاں حضور دی وجہ تھی سرکار دی وجہ تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سانو نشانہ عطا فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام او سواری تے سوار ہوئے پھر او منظر کیسا بتہائے مکہ وچ فرشتے انتظار وچ 70 ہزار فرشتہ ہاتھ وچ نورانی شمع قلندیلاں روشن مشل بردار جلوس میرے نبی علیہ السلام دے پروٹوکول واسطے جدو آقا دی سواری ٹر پئی میرے نبی علیہ السلام دی سواری جاری باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی وہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج آکو سارے رل کے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے کل جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے میرے مصطفیٰ دے غلاموں او منظر کیسا ہوئے گا جدو میرے آقا نو دولہ بنا کے نورانی سواری تے سوار کیتا ہوئے گا جدیاں لگاما نور دیاں جدیاں جھالرہ مخمل دیاں خوبصورت سواری اور نوریاں دا پورا جلوس میرے نبی دے پروٹوکول واسطے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا
آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا سارے آنکھوں رل کے آنکھوں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اور میرے نبی علیہ السلام دے پروٹوکول دا اہتمام جدوں سرکار بطحائے مکہ پہنچے 70,000 فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل دے زیر کنٹرول جدوں آقا پہنچے ہر ایک دے ہاتھ وچ نورانی شمع اندازہ لاؤ اس نورانی شمع ایک دی کتنی روشنی پھر جتھے ہزارہ ہون انہاں دی کتنی روشنی ہوئے گی جدوں آقا پہنچے اور جتنیاں روشنیاں سہیں اور ساریاں روشنیاں ماند پہ گئیاں یعنی ڈم ہو گئیاں فرشتیاں ویکھیا گل کیے جدوں غور کیتا گیا میرے آقا دا چہرہ ویکھیا میرے نبی دے چہرے وچوں نورانی شعاواں پیاں نکل دیاں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں اور ساریاں شمع مان پہ گئیاں فرشتیاں میرے نبی ول ویکھیا میکائیل ویکھیا اسرافیل ویکھیا جبریل ویکھیا آواز قدرت آئی اے فرشتیوں کی بنیا جے یا اللہ ساریاں روشنیاں ماند پہ گئیاں تیرے یار دے چہرے دا نور سب تے غالب آ گیا آواز قدرت آئی مصطفیٰ دے حسن و جمال تے میں 70,000 پردہ حائل کیتا ہے انہاں 70,000 بچوں ہجے تے میں ایک چاہے اجے ایک پردہ چکیا تے اے عالم ہے اجے ایک چکیا تے اے عالم ہے علامہ صاحب نے آکیا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا ساریاں روشنیاں پوچھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا فرشتے سلامیاں پیش کر دیں اور پھر بڑی تیزی نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سواری جاری میں پہلے دسیا کہ سواری دی سپیڈ کتنی ہے جتھے آنکھ دی انتہا ہوئے اتھے پیر رکھتے اتنی تیز جدو مسلم شریف دی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمان دیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری میرا گزر موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لویا موسیٰ قبر کھلو کے صلاة پڑھ رہے سے ایڈی تیز سواری بندہ سائیکل تے ہوئے حد نگاہ ہو رہے سکوٹر تے ہوئے ہو رہے ٹرین تے ہوئے ہو رہے جہاز تے ہوئے حد نگاہ ہو رہے تے جڑا براق تے ہوئے جتھے دی نظر مکے اتھے پیر رکھے اتنی سپیڈ حضور موسیٰ علیہ السلام نو قبری چ ویکھ کے میں لے آتے پہچان کے میں لے آتے تے جو کر رہے سن ایک کے میں پتہ لگ گیا کی کر رہے بھائی قبر دے تے مٹی تے ہے سی اوپن تے نہیں سی تے سرکار قبر دے وچ ویکھیا یا نہیں ویکھیا تے جو ویکھیا تے تاں ہی فرمایا میں ویکھیا موسیٰ وچ قبر کھلو کے صلاۃ پڑھ رہے ہن موسیٰ علیہ السلام نو میرے نبی ویکھ بھی لیا پہچان بھی لیا تے گزرے بھی پہلی بار ایک گل تے چلو پک ہو گئی کہ قبراں تے نبی جاندے سن اے جڑے آدے نا قبر تے جانا بدعت ہے سرکار قبر تے گئے آپ دسیا نہیں میں ایک جگہ تے بیان کیتا بندہ آکھن لگا جی وہ تو اللہ لے کے گیا تھا میں کہتے گل اور پکی پیڑی ہوگی قبر تے جانا اللہ دی سنت تے جانا مصطفیٰ دی سنت تے گل اور پکی ہوگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے میں ویکھ لیا وچوں ہن قبر دے وچوں جناب موسیٰ نو ویکھ لیا باہر کوئی تختی تے نہیں سی لگی بھی قبر موسیٰ پہچان لے پتہ اے لگا جے حضور باہروں قبر دے وچ ویکھ سکدے تے اج اپنی قبر دے وچوں باہر نہیں ویکھ سکدے ویکھ سکدے ساڈا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو شان عطا فرمائی رب نے طاقتاں عطا فرمائیاں عظمتاں عطا فرمائیاں اسی ان عظمتاں نو مندے اسی اقرار کردے ہیں کہ رب کرم فرمائے رب نے جو شان دیتی ہے تے حضور ویکھ سکدے ملاحظہ فرما سکدے میرے نبی علیہ السلام پھر مسجد اقصی پہنچے مسجد اقصی پہنچے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول اتھے موجود وہ سارے مزارات ہی چوٹ کے آئے سوائے عیسیٰ عیسیٰ آسمان دی بلندیاں تے سن اتھو تشریف لے آئے تے باقی مزارات ہی چو اٹھ کے آئے ہن کس واسطے آئے میرے نبی دے مقتدی بنن واسطے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دیدار کرن واسطے
میرے آقا دے دیدار واسطے 1,24,000 کم و بیش قبراں چ اٹھ کے آ سکدے ہیں. جے 1,24,000 آ سکدے ہیں تے نبیاں دا سردار مزار وچ اٹھ کے نہیں آ سکدا. رب چاہے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتھے جانا چاہن جا سکدا. اللہ نے طاقت دیتی, انبیاء اور رسول تشریف لے آئے ثابت, اور پھر ساریاں نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی 2 رکعت. امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت میں جبریل نے بازو تو پکڑیا, مصلی امامت تے کھڑا کر حضور علیہ السلام امامت کروائی. کسی نبی نہیں آکھا امامت کا حقدار تو میں تھا. خلیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام تلاوت کردے سن تے دریاواں دی روانی رک جاندی سی, سمندراں دیاں لہراں کھلو جاندیاں سن, ہواواں دی جھونکے کھڑے ہو جاندے سن. اس قدر خوبصورت تلاوت کردے سن اللہ دے کلام دی. انہاں نہیں آکھیا نماز میں پڑھاواں نہ, جبریل باہوں نے پہ حضور نے اگے کیتا. سارے سمجھ گئے امامت کے حقدار وہ ہیں جن کو جبریل کھڑا کر رہا ہے. اللہ دا حکم ہے نہ واسطے میں. ہن مان جاؤ جنوں جبریل مصلی تے چاڑے او امامت دا حقدار ہے تے سارے انہاں دی امامت نو من لین. تے صدیق تے ہوئے جنوں حضور آپ آکھیا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے. صدیقی اکبر نو تے میرے نبی آپ مصلی تے کھڑا کیتا. تے پھر صدیق دی امامت دا انکار کرن والا کون ہے؟ ذرا سامنے تے جنوں حضور آپ آکھیا ہوئے آپ مصلی امامت. اور حضرت مولا کائنات تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. میں علی علی بڑی چنگی طرح کر لینا, کرنی بھی جاندا تے کرانی بھی جاندا, لیکن جے علی علی کرنی پہلے علی دا ایک عقیدہ بھی سمجھی کہ صدیق دے بارے چ مولا علی تلوار لے کے کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام دے وصال تو بعد جدو صدیق خلیفہ بلا فصل بنے, مولا علی نے عرض کیتی ابو بکر تسی مصلی امامت تے آؤ. آپ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر پوچھے علی تسی کی کرن لگے ہو؟ فرمایا میں ویکھدا جنوں محمد اگے کیتا ہوئے علی دے ہوندیاں کو پیچھے کر کے تے ویکھا. امامت تسی کراؤ گے پہرا علی دے. تو مولا علی شیر خدا انہاں دی پکی یاری یاد ہے نا, سچی یاری سب پہ بھاری. اے سچی سنے نہ یہ تے حشر دے میدان ہی پتہ لگے. حشر دا میدان دسے گا جدو یہ چاروں ہستیاں, ایک روایت چاہندا چاروں ہستیاں جنت دے وچ عالی شان خوبصورت موتیاں نال مزین پتھراں تے تشریف فرما ہونگیاں. ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ چاروں بیٹھے ہون گے تے اتے نور دا سائبان لگے گا. پھر ایک پیالہ دیتا جائے گا جدو چو صدیق اکبر پین گے, پھر وہی پیالہ جناب حضرت عمر پین گے, پھر اسی پیالے چ عثمان غنی پین گے, اسی پیالے چ پھر مولا علی پین گے. یہ چاروں ہکو پیالے چ پیرے ہون گے. رب فرمائے گا جہنم نو آرڈر کرے گا انہاں دے بغضی جڑے دنیا 4 نہیں سن مندے ذرا کڈنا جہنم وچ انہاں نو وکھا میں تسی دنیا چ انہاں نو وقت سمجھ دے رہے ہو, اے تے ایتھے بھی اکٹھے. پھر اس تو بعد رب جنت نو آرڈر کرے گا ہن انہاں بندیاں نو چاہ انہاں جدے وچ مرلٹری فارم وچ جڑے بیٹھے ہو نا تسی بھی ہوو بھئی انہاں جنتیاں نو اوتے کر تے وکھا کہ ویکھو جنہاں دے تسی نعرے مار دے سو تے پھر او جڑے جہنمی انہاں نے اے والے جنتی وکھاؤ کہ ویکھو اے جنتی کتنیاں موجاں کرن جڑے صدیق دے بھی منن والے, عمر دے بھی منن والے, عثمان دے بھی منن والے, حیدر کرار دے بھی منن والے. تو اس واسطے انہاں جدائی کدی بھی نہیں پے سکتی. یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہاں دا پیار ازلی, انہاں دی محبت. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل وچ لوگاں دے دلاں نو پرکھیا, جتنے دل نے رب نے پرکھ لے, اور سب تو بہتر دل رب نے میرے صحابہ دا پایا. اللہ نے پھر میرے صحابہ نو میرے واسطے چنیا, یعنی رسول اللہ دسیا میرے صحابہ نو میرے واسطے میرے رب چنیا ہے. تے جڑا حضور دے کسی ایک صحابی تے بھی تنقید کرے وہ صحابی تے تنقید نہیں کردا, اللہ دے انتخاب تے تنقید کردا. رب نے جو چن لے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے, تو اس واسطے میرے نبی دے ہر صحابی دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام. سارے آکھو رل کے ہر صحابی دی عزت و عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام. 1,24,000 صحابہ دی عظمت نو لکھاں کروڑاں سلام. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال سانو پیار ہے, کیونکہ میں نے حکم بھی ملیا حضور دی آل بیت اطہار دے بارے چ کوئی گل کرنی. حضور دی آل بیت آل ہوے یا اصحاب ہوے, اسی حضور دی ہر نسبت دا احترام کرتے ہیں. کہ آل بیت اطہار حضرت عبداللہ بن زبیر حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ موجود نے. عبداللہ ابن زبیر حضور علیہ السلام نے پچھنے لو آئے, خون مبارک نکلیا پیالے چ, حضرت ابن زبیر نے فرمایا اتھے رکھ کے آج اتھے کسی دی نظر نہ پڑے. ابن زبیر و پیالہ لیا باہر گئے بھی, سرکار دا فرمان ہے اتھے لکانا جتے کو ویکھے نہ.
سوچی پہ گئے کتنے رکھا، انہاں پی لیا، پی کے بارگاہ نبوت بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کتنے رکھے خون؟ عرض کی تھی سونے اتھے جتھے ہوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا پی تو نہیں لیا؟ عرض کی تھی جی آقا پی لیا۔ فرمایا ہمیشہ واسطے اپنے آپ نو جہنم تو محفوظ کر لی۔ اور پھر علامہ ابن کثیر نے لکھا جب تک عبداللہ ابن زبیر زندہ رہے آپ دے جسم وچ حضور دے خون دی خوشبو آندی سی۔ پھر جس وقت آپ دنیا تو پردہ فرما کے شہید ہو گئے آپ دی لاش مبارک وچوں خون رسول دی خوشبو آندی رہی۔ پھر آپ دی قبر دی مٹی وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی رہی۔ ہن مینوں اے دسو جیسے ایک پیالہ پیتا ہے او دے جسم وچ بھی خون رسول دی خوشبو آئے، او دی میت وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آئے، او دی قبر دی مٹی وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آئے، تے جڑے بنے ہی مصطفیٰ دے خون نال سن۔ اتنے سبحان اللہ انج نہیں سی بندی جویں تساں آکھی۔ میرا ہن دل کردا بھی جڑا سبحان اللہ ہون نہ ملک صاحب آ کے میں او دے کول اٹھ کے دعائے قنوت سنا لو ہن میں انج ہی کراں ہن آکو بلا سبحان اللہ، یا آج پھر دعائے قنوت پک جائے گی یا سبحان اللہ پک جائے گی۔ ہن کوئی دوواں چوں ایک کام اج ہو جانا ہے، اللہ تم سلامت رکھے۔ ہن ویسے یاد کیتی رکھیا ہے دعائے قنوت بھی ہر بندے نو آنی چاہیے۔ اسی جنازہ کے رکھ کے دس دیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کے فرض ساری نیت دس دیں بھی جڑا مثلا میں بھی کیوں نہ ہوں میں بھی دس رہا ہوں، ویسے میں سوچنا تے چاہیے بھی جن نیت میں ہوں دس رہے ہیں جنازہ آندا ہوئے گا آندا جی کنوں کنوں جنازہ آندا ہے ماشاءاللہ۔ چلو سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دیکھو نا اج اگر میت ساڈے اگے پئی ہوئے تے سانو نماز جنازہ پڑھنی نہ آندی ہوئے اس وقت کم از کم یہ سوچ لیے کل نو اساں بھی اگے ہونا ہے میت علی منجی تے ہونا ہے تے پھر لوگاں ساڈا بھی جنازہ پڑھنا ہے۔ اج کسی دا پڑھو گے جس انداز نال جس نیت نال کل تہاڈا بھی انج پڑھی ہوے گا۔ تو اس واسطے یہ چیزاں سانو آنیاں چاہیے۔ اسی لوگاں دے موبائل نمبر زبانی یاد رکھے، سانو جنازے کیوں نہیں زبانی یاد ہوندے، کلمے کیوں نہیں زبانی یاد ہوندے، نماز کیوں نہیں زبانی یاد ہوندی، قرآن دیاں سورتاں کیوں نہیں زبانی یاد ہوندی۔ یہ چیزاں آخرت وچ بھی کام آنا نہیں۔ تاہم چلو میں موضوع تو ہٹ نہ جاواں، میں واپس آواں۔ جڑے بنے ہی حضور دے خون نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دے بارے فرمایا علی دا خون میرا خون، علی دا جسم میرا جسم، خون بھی میرا خون جسم بھی میرا خون، علی دا گوشت میرا گوشت۔ تے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دے بارے فرمایا فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ جگر دا ٹکڑا، علی جسم دا ٹکڑا۔ یہ دو ٹکڑے نہیں میرے مصطفیٰ دے، انہاں دے دو پتر نہیں، ایک حسن دوسرا حسین ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن تو، جنہاں دیاں شان عظمتاں کسی رکھے نو نہ پوچھی، پہلے قرآن پڑھے نہ دیاں عظمتاں، انہاں دیاں شانہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ کدھر قرآن بیان کردہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کدھر قرآن بیان کردہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ انہاں دیاں شانہ میرے آقا نو پوچھ، سرکار جناب سیدہ کائنات دے بارے فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، اولا علی دے فضائل وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں بے شمار حدیثاں کدھر سرکار فرماندے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کدھر فرماندے انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جناب امام حسن مجتبہ دے بارے فرماندے ان ابنی آزا سید، اے میرا پتر سردار ہے۔ میرے آقا دو میں شہزادیاں دے بارے فرماندے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار، جنتی جوانہ دے سردار۔ اور دو شہزادے ایک سر تو لے کے ناف تک
میرے آقا دی تصویر او کون ہے؟ جناب حسن دوسرا حسین، ناف تو لے کے پیراں تک تصویر مصطفیٰ ہے، یعنی اکٹھے ہون میرے نبی دی تصویر بن دیئے، وکھو وک ہون ایک حسن دوجا حسین، اے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آنکھوں سارے رل کے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ اور علی حسن اور حسین، فاطمہ اور علی حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے۔ ہون اگر ایک ایک ہستی تے گل کرا، میں چلو ایک ایک ہستی تے ایک ایک گل کر دیا، میرے آقا کریم تو علاوہ اے چار ہستیاں فاطمہ، علی، حسن، حسین، اگر انہاں دے بارے امام حسن مجتبیٰ دے بارے چ گل کرا، آقا نے فرمایا میرا اے پتر سردار ہے، اگر حسین دے بارے چ گل کرا، آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دن عصر دی نماز، امام طبرانی نے روایت نقل کی تھی، عصر دی نماز سرکار امامت فرما رہے ہیں، اسی پیچھے پڑھ رہے ہیں، آخری رکعت میرے نبی آخری قادہ بیٹھے، سلام دا انتظار ہے، دو میں شہزادے حجرہ فاطمہ چو باہر آئے، دوڑ دے آئے، آکے ایک سچے پاسے سرکار دے موڑیاں تے بیٹھ گیا، ایک کھبے پاسے بیٹھ گیا، دو میں شہزادے آقا دے کندیاں تے بہ گئے، نماز جاری رہی، آقا سلام پھیریا، پلٹ کے ساڑھے ول ویکھیا، شہزادیاں نو جھولی چ بٹھا لیا، اور ویکھیا سرکار دوواں نو جھولی چ بٹھا کے ایک گل نہیں کر دے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کسے نو تسلی نہیں دیتی، وجہ کی ہے تسلیاں تے میں دیاں، تسلیاں تے امینی صاحب دین، کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں، تسلی تے کاری سعید صاحب دین، اے امامت کروان دے ہون، انہاں دا پتر کنڈ تے چڑھ بوے، پھر نماز پڑھا کے لوگاں نو وضاحت کرنگے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں، میرے آقا تسلیاں نہیں دیتیاں، کیونکہ میرا نبی شریعت دے تابع نہیں، شریعت میرے نبی دے تابع، شریعت مصطفیٰ دے تابع، میرا نبی سجدے سر رکھے، حسین کنڈتے بوے، میرا نبی سجدہ لمبا کر دے، میرے آقا سجدہ لمبا کر دے، اور آقا کریم جھولی چ دوانو بٹھایا، فرمایا لوگو اللہ اخبرکم بخیر الناس جدم و جدہ، کیا میں انہاں دے بارے خبر دیاں جڑے نانا نانی دے لحاظ نال تمام لوگاں وچوں افضل نے، یعنی جنہ دا نانا نبیان دا سردار، جنہ دی نانی خدیجہ بنت خویلد، جنہ دی ماں فاطمہ، جنہ دا باپ علی، جنہ دی پھپھی ام ہانی، جنہ دیاں ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم، جنہ دا باپ علی او حسن و حسین، جنہ دا چاچا جعفر جڑا جنت وچ اڑدا پھردا او حسن و حسین نے،
آقا فرمایا لوگو سن لو جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ علی جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی ماں فاطمہ جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں جنتی و عمہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جنتی و عمتہما فی الجنہ انہاں دی پھپھی ام ہانی جنتی وہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی ومن احبہما فی الجنہ آقا نے فرمایا جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی پکا ٹھکا جنتی ہے اللہ جیڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ بھی پکا جنتی سانو محبت ہے یا نہیں جیڑا انہاں نال محبت کرے پکا ٹھکا جنتی ایک دن سرکار دوواں نو چک کے آکھیا کی آکھیا اسامہ بن زید فرمان دے اللہم انی احبہما فاحبہما مولا مینوں انہاں دوواں نال پیار ہے تو بھی انہاں نال پیار کر وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا مولا جیڑا جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر ہن جنوں جنوں پیارے گج بج کے آکے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے تسی آکو کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے ابن حیدر کے نانے مصطفیٰ کے گھرانے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات حضرت مولا کائنات علی شیر خدا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا او پیارا ہے کہ جدے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا میں علم دا شہر علی دا دروازہ خندق دا مقام آیا نا خندق دا موقع نبی علیہ السلام غلامہ وچ تشریف فرمانے عمر ابن عبد ود آیا اس بارو للکرے مارے گھوڑے تے سوارے 1000 بندے دی طاقت رکھدا کلا او دا سامنا کوئی نہیں سی کر سکدا اتنا بڑا جنگجو سی اس بارو آ کے آواز دیتی اس آکھیا اے مسلمانہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگا کڈو اپنے غلاماں نو باہر جنہاں نو دسیا جڑا شہادت دا جام نوش کرے گا انہوں جنت لبے گی آؤ میرے کول گھلو میں انہوں شہید کر کے جنت پڑھاؤں تنزیہ طور تو اس للکرے مارے جس دی آواز آئی نا مولا علی دے کنائی حضرت علی کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ اشارہ کیتا علی بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد اس پھر للکرہ مارے علی پھر کھڑے ہو حضور علیہ السلام پھر اشارہ کیتا علی بیٹھ جاؤ تیسری باری اس آقا کڈو نہ باہر کیوں نہیں کٹ دے میرے مقابلے چ کوئی آئے سرکار جان دے سن 1000 بندے دی طاقت رکھدا ہے بہت بڑا جنگجو اس آقا کیوں نہیں بھیج دے بھیجو نا کیا اپنی جانہ بچان دے چکر اچ لے ہن انہاں نوں اپنی جانہ پیاریاں اس واسطے میرے مقابلے چ نہیں آ رہے بھیجو نا میرے مقابلے چ انہاں میں جلدی جلدی جنت پڑھاواں جس جنت دا تساں انہاں نال وعدہ کیتا ہن حضرت علی کی کیتا پتہ لگا بھی او دا انداز بدل گیا حضرت مولا علی دا انداز بھی بدلیا
گھٹنے زمین تے رکھے ہاتھ انج رکھ کے رڑ دے حضور دے قدماں چ آ گئے تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہ سونے ہن مینوں روکنا نہ عرض کیتی سونیا ہن مینوں روکی نہ جان میرے محبوبہ لگیاں توڑ نبھیساں رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پچھا قدم نہ مول ہٹیساں تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تیرے پیر چمیساں آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں آقا ہن مینوں روکیا جے نا ہن مینوں جان دیو سرکار فرمایا چل علی تیاری کر میرے نبی اپنی پگ لا کے علی دے سر تے رکھ دی اپنی تلوار تھما دیتی اللہ دی بارگاہ بھی دعا کیتی کہ پاک پروردگار میرے کول علی ہی کوئی ہے میرے مولا میرے علی دی حفاظت کری میرے علی دی جان دا تحفظ کری آقا دعاواں دے کے علی نو ٹوریا علی نکلے باہر جا کے دیکھیا عمر ابن بدھ للکرے مار رہے ہیں جدوں مولا علی سامنے آئے آپ نے فرمایا اے زبان بند کر لے نبی دا نوکر آ گئی آنکھن لگا اپنا تعارف کرواؤ آپ نے فرمایا تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے او آنکھن لگا ابن بدھ مجھ کو کہتے ہیں استاذ نامی پہلوانوں کا میری غیبت سے ہے روپوش رستم داستانوں کا آنکھن لگا ہوں تسی دسو مولا علی نے فرمایا حیدر مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں حیدر مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں نوکر مصطفیٰ کا ہوں لمبی چوڑی تعریف نہیں میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں نوکر مصطفیٰ کا ہوں سبحان اللہ بن اگر لگے میری ماں میرا نام حیدر رکھی اچھا انہیں کو کیا کیا اس نے کہا اچھا میں تے سمجھا نبی علی نو بھیجن گے میں تے سمجھا علی آئے گا اچھا حیدر آیا حضرت مولا علی بھی نہیں دسیا بھی علی بھی میں ہی ہوں فرمایا ہاں میری ماں میرا نام حیدر رکھے میری ماں میرا نام حیدر رکھے آکے چلو پھر ٹھیک ہے پہلے تینوں ٹھکانے لاواں پھر علی بھی آئی جائے گا وہ چرچا بڑا سنیا سی میں تے سمجھے علی آئے گا مولا علی مسکراتے انہیں ان کی کیتا اس سواری تو چھال ماری نا زمین تے ہاتھ ماریا تے زمین جنبش آئی آکھن لگا ویکھے میری طاقت فرماؤ کمینے زمین تے نہ لا حیدر تیرے سامنے کھڑا میرے نیڑے آ حضرت مولا کائنات دے نیڑے لگا تلوار چک کے وار کیتا حضرت علی شیر خدا ڈھالتے وار روکیا جدوں ادا وار روکیا فرمایا لے ہن میری واری آ ہن میری وار ہے مولا علی ہکو بلاکا دے کے زمین تے سٹیا پیر سینے تے رکھیا فرمایا ہن سنا حیدر تیرے سینے تے پیر رکھ کے کھلوتا ہے علی بھی علی نہ لڑنے علی بھی علی نہ لڑنے وہ آکھن لگا آج پہلی بار کسے میری کنڈ لائی جدوں دا میں رستم زمان کہلایا میں اکھاڑیاں بھی چتریا میرا نا سن کے وڈے وڈے پہلوان نس گئے ہن تو مینوں زمین تے گرایا پیر میرے سینے تے رکھے ہے تو دس یا نہ دس یہ شکست فاش مجھ کو آج
پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے اے تیرا انداز پہ آدست ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے کسی علی دے دیوانے نے اس مقام پہ آکھیا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے لوگ آدھیں علی علی کرنی چھڑ دیو میں کیا علی علی کیتے ہیں جسم جان آ جاندی تسی سانو مردہ کرنا چاہندے ہو مرن علی دے دشمن حضرت علی ذکر علی ہوئے تے محفل جان نہ آئے ایک کمی ہو سکتا تے محفل بھی سنیاں دی ہو جنہ پوری تقریر جڑے نہیں لے انہیں بھی باواں کھڑیاں کر لیا حالانکہ میں آکھیا بھی نہیں باواں کھلار لو یہ ذکر ہی ایسا کیا بات یہ ذکر ہی ایسا یہ ذکر ہی ایسا ہے اور بلکہ آج بھی حضرت علی دا نا ہے نا چہرے دستے جی کوئی خون نہیں کڑنا پہندا بے چیک کرائیے کس کیٹیگری دا ہے باب علی دا نا ہی کافی یقین کر جاؤ مولا علی اب بلکہ میں چلو دس دینا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اہل انصار اور اہل عرب اور میری قرابت دا حق نہیں پہچاندہ یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے سرکار دا فرمان ہے میں حوالے دا ذمہ دار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یعنی پتہ لگا بھئی اے ذکر کاری حلالی سکتا ہے اے ذکر سن کے خوش بھی حلالی ہو سکتا حرامی نہیں ہو سکتا ذکر ہی ایسا ایک کرن والے اب ایک سارے چہرے کھیل اٹھے کیا بات میں نے تو ذوق آ گیا کیا بلکہ چلو میں ایک دو گلاں حضرت مولا علی دی اور کرنا کیونکہ ادوں بھی جدو حضور علیہ السلام علی دیاں شانہ بیان کیتیاں تے منافق حضرت مولا علی کو سڑدے بھی سن جڑے اتو تو کلمے پڑھ دے سن اندروں بے ایمان سن ادو بھی سڑدے سن لبادہ اسلام دا اوڑیا سی جس طرح عبداللہ ابن ابی اینج دے لوگ حضرت مولا کائنات علی شریف خدا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں علم دا شہر علی دا دروازہ پھر لوگ آکے حضرت علی دا امتحان لیندے سن ٹیسٹ کر دے سن چیک کر دے سن مولا علی ایک باری ایک منافق آیا انہیں ایک بڑا مشہور سوال ہے اسا کہ بھئی علی نماز پڑھن جا رہے ہیں میں نماز تو روکاں گا تے دیر ہو جائے گی میں سوال ایسا کراں گا حضرت علی لمبا جواب دیں کہ نماز تو رہ جائیں گے مولا علی مسجد وال جا رہے ہیں جو مسجد دے گے پہنچے ایک منافق نے آکے آکھیا علی ایک سوال دا جواب دیو فرمایا کر کہنے لگا کیڑے جاندار انڈے دین دین تے کیڑا جاندار بچے دین دا حضرت مولا علی نے فرمایا اچھا یہ سوال ہے لائے دا جواب سنو سا کہ لکھاؤ کیڑے کیڑے جان فرمایا کاغذ قلم کسی اور کھاتے چ استعمال کریں تیرا واہ علی نال پہ اس آکھا پھر جواب کی ہے فرمایا جس جاندار دے کن جسم دے اندر روسن بچے دے سی جتے باہر روسن او بچے دے سی تو گن کے رکھ علی ذرا خدا دا سجدہ کر کے آ لا جواب کر دیتا پھر منافقہ نے آکھا ہن کی کریے ایک منافق آیا اس آکھا اے علی میرا ایک سوال ہے لیکن میں دلیل قرآن چلائیں پھر میں کر سوال اچھا میں نے کوئی توڑے جو مجمع کھڑا ہو جائے نا تو میں نے آکھا جی ایک سوال ہے دلیل قرآن چلائیں تو میں آکھاں گا بھائی پہلے سوال دس اصول بھی یہی ہے میں آکھاں گا پہلے سوال دس تیرا سوال کی تو آکھے نماز قرآن چو بکھاؤ ہو تو میں بکھا دیں گا واقعیم الصلاة تے تُسی آکھو بھئی زور دیاں 4 رکعتاں کڑ ہو تے قرآن چ کوئی نہیں ہو تے میرے نبی دے فرمان چ نہیں سمجھ آ گئی ہن حضرت علی نے نہیں فرمایا پہلے سوال کر نہ مولا علی فرمایا چل موج کر جیڑا مرضی سوال کر تن جواب علی قرآن چ دے ہن او دا سوال سن سوال اس کیتا او دی داڑھی دے 2-4 وال ایتھے 2-4 ایتھے این سائیڈاں تے حضرت علی دی گھنی داڑھی آکھن لگا مینوں دسو تواڈی داڑھی دے وال گھاٹے کیوں ہیں میرے تھوڑے کیوں ہیں دلیل قرآن چ میں چپ کر گیا جی میں تسی چپ کر گئے جی چپ کر کے بیٹھے رہیے مسئلہ تے حل نہیں ہونا
کچھ نہ کچھ تسی سبحان اللہ آکھنی ہے تے میں گل دا جواب دینا تے مولا علی انج نہیں سی کیتا انہیں سوال کیتا نا کہ دلیل قرآن چو دے میرے وال تھوڑے کیوں ہیں تواڈے بہتے کیوں ہیں حضرت علی تے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا فرمایا ہاں ادا ذکر قرآن وچ موجود ہے اس کہا کتھے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقدا اللہ فرماندا ہے جدی زمین چنگی ہوئے گی فصل چنگا دے گی جدی بھیڑی ہوئے گی فصل بھی بھیڑا ہی دے گی فوراً قرآن چو جواب کہ مولا علی تے میرے نبی دا شاگرد دے تے یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شاگرد دا علم ہے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علم دا کی مقام ہے ایک شخص آکھن لگا اے علی تو جیڑا بھی سوال آئے تسی فوراً جواب دے دیں دے تو پتہ کیویں لگدا جبریل آ کے پوچھے جبریل کی تے تسی آکھ دے تو ایک کیویں پتہ لگدا فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں اس آکھا 5 فرمایا گنے بغیر ہی 10 دتیاں اس آکھا جی ہر ویلے جی ہاتھ سامنے تے گنن دی کیڑی لوڑ ہے پھر فرمایا جویں ہاتھ ہر ویلے تیرے سامنے وے نا انج رب دی کل کائنات ہر ویلے علی دے سامنے رب نے کوئی شاید اچھا علامہ جامی لکھ دیں مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول وہ فرمان دیں کہ حضرت مولا کائنات علی شر خدا فرمایا جدو حضور علیہ السلام دنیا تو پردہ فرمایا نا تے آقا کریم علیہ السلام نو مولا علی غسل دے رہے سن علی فرمان دیں ایک اکھاں دی پلک دے ہوتے نا حضور دی پانی دا قطرہ سی فرمان دیں میں بجائے صاف کرن دینا علی فرمان دیں میں لب رکھے منہ رکھیا تو قطرہ میں پی لیا جدوں دا حضور علیہ السلام دی پلک دا پانی میرے اندر اتریا رب کوئی شے میرے تو لکا کے رکھی نہیں اور حضرت مولا علی ایک بستی چو گزر رہے ہیں ایک آبادی کیڑیاں دی آبادی تو اتھے سمندر ہے کیڑیاں زمین نظر ہی نہیں آ رہی ایک شخص آپ دے نال ہے آکھن لگا اے علی کوئی دنیا چ ایسا بندہ بھی ہے جنہوں پتہ ہوئے کیڑیاں دی تعداد کنی سوال کیتا بھی کوئی بندہ ایسا ہے جنہوں پتہ ہوئے کیڑیاں دی تعداد کنی مولا علی فرما ہاں ہے ایسا بندہ ہے جڑا یہ بھی جاندا ہے تے نر کتنے تے مادیاں کتنی ہیں عرض کیتی ہے علی وہ کون ہے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہاں جڑا تیرے نال ٹر رہا میں جاندا ادھے چو نر کتنے تے مادیاں کتنی ہیں اس حیران ہو کے وے کا فرمایا تو اس گل تے حیران ہے لے اگلی گل بھی سن ایتھوں جڑی مرضی کیڑی چک میں تینوں دس دیاں گا ادا وزن کتنا میں تے دا وزن بھی جاندا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے تے شہر دے دروازے دا علم ہے شہر تے میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام انا مدینۃ العلم والی بابا میں علم دا شہر علی دا دروازہ پھر یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم اور میں اپنے موضوع تے آ کے گل ختم کرا کتے چھڑی سی مسجد اقصی تسی یہ پیچھے ہی یہ عشق دی معراج کر رہے سن آقا کریم مسجد اقصی تو ہوں اگلی سیر میں بالکل چند منٹ ہی ختم کر دیں حضور علیہ السلام لا مکان دی بلندیاں وال جا رہے ہیں آسمانہ دی سیر کر رہے ہیں آسمانہ دی سیر کر دیاں پھر سدرہ والا مقام آیا جبریل اتھے رک گئے اکھن لگے لو سونے ہیں آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے اپنی اتھے باؤنڈری ہے اسی اس تو اگم واد نہیں سکتے ہون حضور علیہ السلام نے فرمایا لے پھر جبریل میرے ابا جی جد امجد ابراہیم علیہ السلام آگ وچ سن تے تو اتھو میرے خلیل علیہ السلام نو آکھیا سی ہن میں اتھے چلاں جتھے تسی نہیں جا سکدے لے پھر اج اس ابراہیم دا پتر اتھے چلے جتھے تو نہیں جا سکدا تو میرے ابا جی نو آکھیا سی کوئی حاجت ہے ہن اج میں تینوں پوچھ رہا تیری کوئی حاجت ہے جبریل آکھیا ہے ہن حاجت سننا جبریل دی پھر اپنے مقدر تے ناز کرنا جبریل آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ وچ جس وقت رب دی بارگاہ وچ تواڈی حاضری ہووے میری طرفوں عرض کرے آجے کہ قیامت دا دن ہووے جدوں ہر کسے پل صراط تو لگنا تواڈے امتی پل صراط تو گزرن لگن تھلے دوزخ دی اگ ہووے رب مینوں آرڈر کرے میں پر کھول کے جہنم کج لواں تے تواڈا غلام میرے پراں تے پیر رکھ کے جنت داخل ہو جائے
اے اس امت واسطے جبریل نے عرض کی تھی اے تیرا میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اے میرے مصطفیٰ دی نسبت دا کمال۔ اساڑی کی اوقات میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل ایک گل عرض کی تھی، کیونکہ جبریل جاندا سی نبیاں دے سردار نو خوش کرنا ہووے تے نبی دی امت دی فکر کرو، نبی دی امت دی بہتری دی گل کرو۔ اوے کتھے اسی، کتھے رب دا محبوب، کتھے تسی تے میں، کتھے رب دا ماہی سدرا دا راہی۔ اسے واسطے میں آکھدا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے۔ جنوں جنوں آقا دی نسبت ناز ہے، ذرا میرے نال گج بج کے آکھے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت، آنکھوں ناکھوں سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے، اور ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، میری گھٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، ناموس رسالت پر ہم جانیں لٹا دیں گے، ہم جانیں لٹا دیں گے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، مل کے آنکھوں نا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، آنکھوں ناکھوں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی، درگاہ اولیاء کی، کیونکہ ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے، اور پیر
سیال دا آستانہ، مہر علی دا آستانہ، پیر پٹھان دا آستانہ، امیر ملت دا آستانہ، سلطان باہو دا آستانہ، بابا فرید دا آستانہ، میرے دادا علی حجویری دا آستانہ، حضرت بری امام دا آستانہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی دا آستانہ، حضرت خواجہ اجمیری دا آستانہ، حضرت داتا حجویری دا آستانہ، حضرت غوث اعظم دا آستانہ، حضرت امیر خسرو دا آستانہ، ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی، درگاہ اولیاء کی، ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لے کے سرکار سے ساڑی نسبت حضور نہ جبریل نو ہی ساڑی فکر، لا مکان دی بلندیاں تے میرے حضور گئے، کوئی پتہ نہیں وہ منزلہ کتنی سن، مرحلے کتنے سن، گمان انکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقان دے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمان دیں، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لا مکان کی بلندیاں، آواز آ رہی کف یا محمد ان ربک یصلی، یا محمد ٹھہر جاؤ اللہ تواڈے تے درود بھیج رہے۔ آواز کی دی سی؟ ایک فرشتے نو رب نے مقرر کیتا جنہیں صدیق اکبر دی مشابہ آواز نال آواز دیتی، صدیق اکبر دی بالکل ہو بہو آواز جو فرشتہ بولیا، کیونکہ حضور تنہائی دا خوف محسوس کر رہے سن، صدیق دی آواز آواز آئی جویں موسیٰ علیہ السلام نو ڈنڈے نال اونس سی، معراج شروع ہی رب تو کیتی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام نو رغبت ہوئے، تے کیونکہ ڈنڈے نال انہاں نو اونس سی تاں ڈنڈے نال ذکر کیتا، تے میرے نبی نو صدیق نال اونس سی، جدو لا مکان دی بلندیاں آئیاں تے فرشتہ صدیق دی آواز وچ بولے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگے او ادنا دے مقام تے پہنچے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، مثل دو کمانہ دے، پھر اس تو بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آقا فرمان دیں اللہ نے اپنا ید قدرت میرے شانیاں تے رکھیا، پھر جو کچھ سی زمین و آسمان دا ہر چیز میرے سامنے، کوئی شے میرے تو چھٹی نہ۔ نبی علیہ السلام فرمان دیں پھر اللہ کریم نے میں امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا، واپس آئے دنیا جان دیئے، جناب موسیٰ علیہ السلام دی سفارش نال حضور 9 چکر لائے، 5 نمازاں پیچھے رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے حضور نو عرض کی تھی کہ تہاڈی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، کم کراؤ، گئے 5 گھٹ گئیاں، پھر موسیٰ عرض کی تھی اجے بھی گھٹاؤ، پھر 5، حتیٰ کہ 9 چکر لگے، ہر پھیرے 5 گھٹیاں، پیچھے 5 رہ گئیاں۔ ہن پتہ یہ لگا اسلام دے ارکان وچوں اہم رکن نماز ہے، اہم رکن بولو نماز ہے۔ آج لوگ آدھے نبی دنیا تو پردہ کر جائے مزارے چوئے مدد نہیں کردہ، میں کہا 50 دیاں 5 کرانی چ مدد کی تھی مزار والے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، تو کہ میں آدھا نبی مدد نہیں کر۔ موسیٰ علیہ السلام کیا مزار اچ نہیں سن، مزار اچ اٹھ کے تشریف لے گئے سن، پتہ لگا نبی مزار اچ بھی ہوئے تے مزار وچ جان تو بعد بھی نبی مدد کردا۔ سانو تے 5 نمازاں ہی موسیٰ علیہ السلام دی مدد نال ملیاں، تے دوجی گل جڑا وسیلہ نہیں ماندا جی ہم وسیلہ نہیں مانتے، 5 نمازاں لبیاں ہی وسیلے نال، تے جڑا نہیں ماندا تے 50 پڑھ کے دکھائے نا بھائی، وسیلے نال تے 5 لبیاں، بغیر وسیلے دے تے 50 سن جڑیاں ڈائریکٹ رب دتیاں سی، ذرا پڑھنا 50 سانو بھی پتہ لگے بھئی صحیح تو اپنی گل دے اوتے کھلوتا ہے، تے جے تو آکھے نہیں جی نہیں میں 5 پڑھنی ہیں تے پھر 5 تے وسیلے آ جائے۔ جدو 5 رہ گئی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی سونے ایک پھیرا اور پاؤ، ان کئیاں دی صلاح سی کاش پہ جاندا ہے۔ اچھا اے صلاح بھی انہاں دی جڑے ایک نہیں پڑھ دے، جڑے پڑھن والے انہاں دا دل تے ہر وقت مسجد والے، وہ فجر پڑھ کے آن تے انہاں دا دل پھر اتھے کھلوتا ہے زور دا وقت کس وقت۔
پھر جب زور پڑھ کے آن پھر توجہ مسجد والے، پھر عصر پڑھ کے آن پھر توجہ مسجد والے، مغرب پڑھ کے آن پھر توجہ مسجد والے۔ اے نہیں پکے ٹھکے جنتی جنہ دے دل راغب ہوئے اللہ دے گھر وال، وجہ یہ ہوندی ہے نماز مومن دی معراج ہے، جنہوں جلوہ نصیب ہوئے اسی دا دل ادھر کھلوتا ہے۔ جدہ دل بے نور ہوئے انہوں رب سجدے دی توفیق ہی نہیں عطا فرمانا۔ ہن جناب موسیٰ کلیم اللہ گزارش کی تھی ایک باری پھر جاؤ اور گھٹواؤ، سرکار فرمایا موسیٰ ہن میں نو حیا آواز قدرت آئی پیارے حبیب 50 دیتیاں سن 5 رہ گئی ہیں، نمازاں دی تعداد گھٹی ہے، اجر نہیں گھٹیا، تواڈے غلام پڑھن گے 5 میں اجر 50 دائی ہے، اجر 50 نمازاں دائی ملے گا۔ اس واسطے اگر معراج دا ذوق لینا ہے، جلوہ ویکھنا، جھلک ویکھنی، اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی کریا کر۔ مولا علی نو کسی پوچھیا کدی جلوہ ویکھی؟ علی فرماندن اودوں تک میں سر سجدے چکدا ہی نہیں جب تک جلوہ ویکھ نہ لو۔ اللہ کریم تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ایک شعر سلام دا پڑھ دیں پھر اس تو بعد دعا کر دیں۔